صحابہ و شہداء وہ اہل بیت اطہار رضوان اللہ علیہ مجمعین کی مجالس کو منعقد کرتا ہے، وہ طبقہ اہل سنت و جماعت کا طبقہ ہے۔ ان دونوں طبقوں کی مجالسوں میں فرق کیا ہے؟ شیعوں کی جو خوارج کی جو مجالس ہوتی ہیں اس میں صرف اور صرف اہل بیت اطہار رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کا ذکر ہوتا ہے، اور خصوصاً کربلا کے واقعات کو بڑا چڑھا کر الزام تراشیوں کے ساتھ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی ذوات کو مطعون کیا جاتا ہے، ان کی پرسنالٹیز کو نشانہ بناتے ہیں اپنے طعن و تشنیع کا، حتیٰ کہ وہ ان مجالس میں حالانکہ جہاں پر اللہ کے محبوبوں کا ذکر ہوتا ہے وہاں پر رحمت کا نزول ہوتا ہے، مگر وہاں پر وہ خود لوگ جو ہے لعنتیں برساتے رہتے ہیں۔ تو لعنت کے بغیر ان لوگوں کی کوئی محفل جو ہے وہ مکمل نہیں ہوتی جب تک کہ وہ صحابہ کی ذوات پہ لعنت نہ بھیجے، خصوصاً صدیق اکبر اور فاروق اعظم اور عثمان غنی اور دیگر تمام ہی صحابہ اور سیدہ ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو یہ لعن و طعن کرتے ہیں اور بیجا من گھڑت واقعات اور من گھڑت جو ہے وہ روایتیں بیان کرتے ہیں، اور صحابہ اکرام کی ذوات کو مطعون اور مشکوک اور ڈاؤٹ فل بنانے کی پوری کوشش کی جاتی ہے، اور ان کا ذکر خیر نہیں ہوتا۔ ہمارے بزرگوں نے، ہمارے اسلاف نے، مشائخین اہل سنت نے، اکابرین اہل سنت نے ہمیں یہ حکم دیا کہ اہل سنت کی مجالس میں اہل بیت اطہار رضوان اللہ علیہم اجمعین، شہداء کربلا رضوان اللہ علیہم اجمعین کے علاوہ حضور کے صحابہ، ان کے جانثار خلفائے راشدین کا بھی ذکر ہونا چاہیے، کیونکہ ان بزرگوں پر ان کے یہاں طعن و تشنیع کی جاتی ہے اور ان کے کیریکٹرز کو مسخ کر کے پیش کرتے ہیں۔ لہذا اہل سنت کے نوجوان، عوام اہل سنت یہ جان لیں کہ حقیقت کیا ہے اور صحابہ اکرام کی عظمت کیا ہے، صحابہ اکرام کی شان کیا ہے، اور ان کے کردار کیا ہیں، اور صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا مقام حضور کے دل میں کیا تھا اور اللہ کی بارگاہ میں ان کا کیا مقام تھا۔ قرآن صحابہ کرام کے بارے میں کیا کہتا ہے، احادیث مصطفیٰ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے بارے میں کیا کہتے ہیں، یہ جان لیں۔ اور یہ کہ صحابہ اور اہل بیت کا تعلق اور کانٹیکٹ اور ریلیشن کیا تھا، کیا ان دونوں طبقوں میں کوئی فرق تھا، کیا ان میں تفریق تھی، یا ایک نے دوسرے کا حق مارا اور ایک دوسرے کو محروم کیا، یہ تمام باتیں ہیں جس کو کلیریفائی کرنا، جس کی وضاحت کرنا جو ہے یہ ایک ہمارے اہل سنت و جماعت کے مجالس کا ایک بہت ہی بڑا عظیم مقصد ہوتا ہے کہ ہم جو ہے ان مجالس میں ہم صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا بھی ذکر کریں، کیونکہ یہ دونوں حضور کے محبوب ہے۔ سبحان اللہ۔ اہل بیت اطہار بھی حضور کے محبوب ہیں اور صحابہ کرام بھی حضور کے محبوب ہیں، کیونکہ حضور نے ان سے بھی محبت کی ہے اور ان سے بھی محبت کی ہے۔ حضور نے صحابہ کی بھی فضیلتیں بیان کی ہیں اور اہل بیت اطہار کی بھی فضیلتیں بیان کی ہیں۔ جہاں پر صحابہ اکرام کو بھی حضور اکرم علیہ السلام نے ان کی عظمتوں کو بیان کیا ہے، جہاں اہل بیت اطہار سے محبت کا حکم دیا ہے وہیں پر صحابہ سے حکومت کا محبت کا بھی حکم دیا ہے۔ جہاں اہل بیت اطہار رضوان اللہ علیہم اجمعین کی عظمت، ان کی شان، ان کے منقبت بیان کی ہے، وہیں پر اپنے ایک ایک صحابی کی بھی شان حضور نے بیان کی ہے۔ اہل سنت کے لیے، شیعوں کے لیے، روافظ کے لیے صرف اہل بیت اطہار کی جو ہے شخصیات اور ان کی ہستیاں ان کے لیے محترم ہیں، مگر ایک سچے مسلمان کے لیے، ایک مسلمان جو اسلام کا سچا ماننے والا اور صحیح ماننے والا ہو، اس کے نزدیک جو ہے صحابہ بھی ریسپیکٹیبل ہیں اور اہل بیت اطہار بھی ریسپیکٹیبل ہیں، کیونکہ یہ دونوں اللہ کے پیارے ہیں۔ صحابہ سے بھی جو ہے یہ اللہ اس کے رسول کے محبوب ہیں، اور اہل بیت بھی اللہ اس کے رسول کے محبوب ہیں۔ ان کے بھی اسلام کے لیے کنٹریبیوشن ہے، ان کا بھی اسلام کے لیے کنٹریبیوشن ہے۔ اہل بیت اطہار کا بھی ایک بہت بڑا جو ہے ان کا ایک کردار، ان کی ایک عظمت اور شان ہے جو قرآن و سنت میں بیان کی گئی ہے۔ اسی طرح صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اور ان کے عظمت کو، ان کے مناقب کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مقدس میں اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی احادیث صحیحہ میں بیان فرمایا ہے۔ لہذا ہر ایک کو ان کا جائز مقام دینا، وہ اسٹیٹس
जो which they deserve. क्या? किसी की शान में घटाना तौहीन है, बढ़ाना गुलू है. क्या? उनकी शान को एक्सीड करके बयान करना ये गुलू है, और उनकी शान को घटाना ये तौहीन और तनकीस है. ये दोनों हराम है. अल्लाह ने खुद इरशाद फरमाया कुरान मुक़द्दस में, वला तुगलू फी दीनिल्लाह, अल्लाह के दीन में गुलू मत करो. डोंट एक्सीड इन द दीन ऑफ अल्लाह सुब्हानहू व तआला. Whoever has been given a particular status, you have to accept that status. जिसको अल्लाह ने, उसके रसूल ने जो मकाम, जो मर्तबा जो दिया है, उसको मिन व अन कबूल कर लो. अपनी तरफ से कोई फैसला मत करो. जो मकाम सहाबा है वो सहाबा को दो, और जो मकाम अहले बैत है वो अहले बैत को दो. उनका मकाम, क्योंकि उनके यहाँ जो सहाबा का जिक्र नहीं होता, उनको गालियां दी जाती हैं, उनकी सब व शतम किया जाता है, उनकी तौहीनें की जाती हैं और उन पर लानत बरसाई जाती है. लिहाजा क्योंकि हम अहले सुन्नत व जमात, हम इस्लाम के सच्चे पैरोकार हैं और हम ही अपने आप को जन्नती कहते हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह हम जन्नती हैं. क्यों? जिनका रास्ता, भाई जो रास्ता चल रहा है ना, एक रास्ता होता है और उस रास्ते पे चलने वाला. जब रास्ता जहाँ एंड होता है वहां पर मंजिल होती है, जहां रास्ता खत्म होता है वहां मंजिल होती है. मंजिल पे रास्ता खत्म हो जाता है. अब ये देखोगे जो चल रहा है कौन सा रास्ता, अब वो चल तो जहन्नम का रास्ता है, चल तो रहा है जहन्नम का रास्ता, और उसके निगाह में पिक्चर कौन सा है? जन्नत का. वो डेस्टिनेशन, यानी ट्रेन में बैठा है बंबई की और तस्वुर कर रहा है दिल्ली का. तो जो ट्रेन में दिल्ली की बंबई की बैठा तो बंबई पहुंचेगा, दिल्ली नहीं पहुंचेगा. तो ये लोग जहन्नम की ट्रेन में सवार हैं, तो इनकी मंजिल भी जहन्नम है. अहले सुन्नत जो है वो अहले बैत अत्हार की कश्ती में सवार हैं और सहाबा की मोहब्बत और उनकी अदब अपने दिलों में लिए हुए हैं. लिहाजा अहले सुन्नत जो है उनकी कश्ती जाके जन्नत के साहिल पे ठहरेगी. लिहाजा आला हजरत इमाम अहले सुन्नत ने फरमाया, अहले सुन्नत का है बेड़ा पार असहाबे हुजूर. अहले सुन्नत का है बेड़ा पार असहाबे हुजूर. नज्म है और नाव है इतरत रसूलुल्लाह की. यानी हुजूर अकरम अलैहिस्सलाम ने अपने सहाबा इकराम की शान में इरशाद फरमाया, बोलो सुभान अल्लाह. सरकार दो आलम अलैहिस्सलाम ने अपने सहाबा इकराम रदियल्लाहु ताला अन्हुम की शान में इरशाद फरमाया, अस्हाबिकन नजूम, अस्हाबिकन नुजूमी बिअय्यिहिम इक्तदैतुम इहतदैतुम. मेरे सहाबा रोशन सितारे हैं, तुम जिसकी भी पैरवी करोगे हिदायत पा जाओगे. तुम जिसकी भी पैरवी करोगे हिदायत पा जाओगे. और अपने अहले बैत के बारे में फरमाया कि मसलो अहले बैती का मसलो सफीनता नूह, मेरे अहले बैत की मिसाल नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती जैसी है. आप जानते हैं नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती क्या थी? जो उस कश्ती में सवार हुआ वो नजात पा गया, जो कश्ती के बाहर रहा वो गर्क हो गया. तो लिहाजा अहले सुन्नत, अब कोई इंसान सफर करता है, मंजिल पे पहुंचना है, सफर बड़ा लंबा है, समंदर बड़ा गहरा है, समंदर बड़ा गहरा है, सफर बड़ा लंबा है, घिनौनी रात, अंधेरी रात है. तो रात में क्या चाहिए? सितारों से रोशनी लो. तो सितारे, सहाबा सितारे हैं, उनकी रोशनी अहले बैत कश्ती हैं. तो हम सहाबा की रोशनी लेके अहले बैत की कश्ती में बैठे हुए हैं. इंशाअल्लाह अहले सुन्नत का बेड़ा पार है. अहले सुन्नत का है बेड़ा पार असहाबे हुजूर. नज्म है और नाव है इतरत रसूलुल्लाह की. इतरत के माने अहले बैत अत्हार है. तो चूंकि उनकी मजालिस में और उनके जो है अज़ादारी की महफिलों में लानत बरसती है, जहां पर सिद्दीक को गालियां दी जाएं, जहां पर अबू बकर को सिद्दीक को गालियां दी जाएं, जहां फारूक आजम पे लानत बरताई जाए. अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर. मौज़ल्लाहि रब्बिल आलमीन. एक जनाजा हुजूर की बारगाह में लाया गया. हुजूर अकरम अलैहिस्सलाम की बारगाह में एक जनाजा लाया गया और आपसे यह अर्ज किया गया कि ऐ अल्लाह के रसूल, इसका जनाजा पढ़ा दीजिए, जनाजा पढ़ा दीजिए, जनाजे की नमाज पढ़ दीजिए. हुजूर ने फरमाया मैं नहीं पढ़ता. हुजूर ने फरमाया मैं नहीं पढ़ता. सहाबा ने अर्ज किया क्यों? आपने इरशाद फरमाया ये शख्स उस्मान गनी से दुश्मनी रखता है. यानी जिसके दिल में उस्मान गनी की अदावत और दुश्मनी हो, हुजूर उसका जनाजा नहीं पढ़ाते. तो पता चला कि जिनके दिलों में उस्मान गनी की भी अदावत, दुश्मन अबू बकर सिद्दीक की भी अदावत, और उस्मान मौला अली जो है फारूक आजम की भी अदावत, और बीबी आयशा की भी अदावत, और अगर देखा जाए तो इनके दिलों में तो अहले बैत की भी अदावत है और मौला अली की भी अदावत है. क्यों? कि ये उनके मकाम को घटा के और उनके ऊपर झूठ की तोहमत लगाते हैं. लिहाजा ना ये सहाबा के दोस्त है ना अहले बैत के
دوست ہیں، نہ یہ صحیح معنوں میں جو ہے ان کو صحابہ سے تو محبت نہیں ہے، مگر یہ جو دعویٰ کرتے ہیں کہ وہ اہل بیت کے چاہنے والے ہیں اس میں بھی یہ جھوٹے ہیں۔ اور سچے محب اہل بیت، سبحان اللہ، ہم اہل سنت ہیں، سچے محب صحابہ ہم اہل بیت ہیں۔ کیوں کہ صحابہ کو بھی اللہ تعالیٰ نے عظمت عطا فرمائی، اللہ نے ان کی شان میں ارشاد فرمایا، کیا فرمایا؟ السابقون والاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوہم بإحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، یعنی وہ جو پہلے ایمان لائے اور جو بعد میں ایمان لائے، یعنی فتح مکہ سے پہلے اور فتح مکہ کے بعد ایمان لانے والے، اور وہ جو مہاجرین ہیں یعنی مکے سے جو مدینہ ہجرت کر کے آئے، وہ انصار، اور وہ جو مدینے کے صحابہ ہیں، والذین اتبعوہم، اور جو تابعین ہیں جو ان کی اتباع کرتے ہیں، ان سب سے اللہ راضی ہے۔ تو تمام صحابہ اکرام سے اللہ تعالیٰ راضی ہے، کسی ایک صحابی کی بھی شان میں گستاخی کرنا، بے ادبی کرنا حرام ہے، اور اپنے آپ کے لیے جہنم کا راستہ اختیار کرنا ہے۔ اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، اللہ فی اصحابی لا تتخذهم غرضا من بعدی، تمہیں میں اپنے صحابہ کے بارے میں تم کو اللہ سے ڈراتا ہوں، میں اپنے صحابہ کے بارے میں تمہیں اللہ سے ڈراتا ہوں، لا تتخذهم غرضا من بعدی، تم میرے بعد میرے صحابہ کی شان میں زبان درازیاں نہ کرنا۔ اگر تم میں سے کوئی یہ مثل احد پہاڑ کے برابر بھی سونا خیرات کر دے تو میرے صحابہ کے ایک مد یا سا کو بھی نہیں پہنچ سکتا۔ یعنی صحابی نے ایک مٹھی جو ایک مد یا سا، یا عرب کے جو ہے پیمانے تھے میجرمنٹ کے، اگر اتنا بھی دے دے اور اس کے بدلے میں تم پہاڑ بھی دے دو احد کا، احد کے پہاڑ کے برابر تم صدقہ و خیرات کرو، اور میرا صحابی جو ایک مٹھی جو خیرات کر دے تو میرے صحابی کی تم اس جو کو تمہارا پہاڑ نہیں پہنچتا۔ کیوں کہ ان کو میری صحبت کی عظمت حاصل ہے، ان کو میری رویت کی صحبت حاصل ہے، اور اس وجہ سے اللہ رب العزت نے ان کو یہ مقام اور مرتبہ عطا فرمایا ہے۔ تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا ادب اور احترام کے ساتھ ان کا ذکر کرنا، اہل بیت اطہار رضوان اللہ علیہم اجمعین کا ادب و احترام کے ساتھ ان کا جو ہے ذکر کرنا، اور ان کی جو شانیں ہیں، اللہ نے جس کی جو شان بیان کی ہے، اللہ کے رسول نے جن کی جو شان بیان کی ہے، اس کو ہمیں منوان بیان کرنا چاہیے، اس میں کسی قسم کا گھٹانا بڑھانا جو ہے یہ جو ہے ایک طرح کی ناانصافی ہے، اس سے ہمیں بچنا چاہیے۔ الحمدللہ تبارک و تعالی اہل سنت کا دامن غلو سے بھی پاک ہے، اور تنقیص صحابہ اور تنقیص اہل بیت سے بھی پاک ہے۔ نہ ہم اہل بیت کی توہین کرتے ہیں، نہ تنقیص کرتے ہیں، اور نہ ہم صحابہ کی توہین کرتے ہیں، نہ تنقیص کرتے ہیں۔ جس کو اللہ نے جس کی شان میں، رسول اللہ نے جس کی شان میں جو بیان فرمایا ہم اس کو مان لیتے ہیں۔ یہی ہمارا اہل سنت کا سچا مسلک ہے۔ اب محرم کا مہینہ آیا، اب طرح طرح کے سوالات آ رہے ہیں۔ ابھی ہمارے ایک احباب میں سے ہیں، انہوں نے پوچھا کہ کیک کاٹنا کیسا، فلاں شخص کا برتھ ڈے محرم کے مہینے میں آ رہا ہے تو وہ کیا برتھ ڈے منا سکتا ہے کہ نہیں؟ بھئی محرم کے مہینے کو منحوس سمجھنا یہ خود ناجائز ہے۔ محرم کا مہینہ عظمت والا مہینہ ہے، محرم کا مہینہ برکت والا مہینہ ہے، محرم کا مہینہ حرمت والا مہینہ ہے، محرم کا مہینہ ایک سعادت والا مہینہ ہے۔ یہ اللہ کے نزدیک، اس کے رسول کے نزدیک بڑا ہی محترم اور مقدس مہینہ ہے۔ اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کیا جائے، اس کے رسول کا ذکر کیا جائے، صحابہ کا ذکر کیا جائے، انبیاء اکرام کا ذکر کیا جائے، انبیاء اکرام کا ذکر کیا جائے، اور جو ہے بدعتی فرقے جو ہیں، چاہے وہ خوارج ہوں، چاہے وہ روافظ ہوں، رافضی ہوں، شیعہ ہوں، ان کے طور طریقے چال چلن سے ہمیں بچنا چاہیے۔ اپنے مشائخین اہل سنت، اکابرین اہل سنت، ہمارے اسلاف نے اس مہینے کو جیسے گزارا ہمیں ویسے گزارنا چاہیے۔ وہ کیا کرتے تھے؟ وہ ذکر خیر کی مجالس کا انعقاد کرتے تھے، اور ماہ محرم الحرام میں کثرت سے جو ہے خدا کا ذکر کرتے تھے، نفلی روزے رکھتے تھے جس کا حکم آیا ہے، اور جو ہے خیرات کرتے تھے، اور شہداء کربلا کی ان کے ذکر کرتے، ان کا ذکر کرتے، ان کی ذکر کی مجالس کا انعقاد کرتے، ان کے لیے ایصال ثواب کرتے۔ یہ تمام چیزیں جو کہ جائز امور ہیں محرم میں کرنے کے لیے، کچھ مستحب ہیں، کچھ سنت ہیں، کچھ جائز ہیں۔ یہ تمام چیزیں جو جائز ہیں وہ کرنا چاہیے۔ اب
اس مہینے میں فلاں چیز کر سکتے ہیں یا نہیں، فلاں کام نہیں کر سکتے ہیں نہیں، سنت کے مطابق جو بھی کام کیا جائے، اور جو کام کے اسلام میں شریعت میں جائز ہے وہ ہر جائز کام محرم کے مہینے میں کر سکتے ہیں. ہاں محرم کے مہینے میں کر سکتے ہیں. البتہ رہا عاشورے کا دن، چونکہ عاشورے کے دن خاص کر جو ہے سیدنا امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ واقعہ کربلا جو ہوا، اس وجہ سے جو ہے ہمیں اس دن کا ادب و احترام کرتے ہوئے ہمیں ایسی کوئی محفل سرور، کیا محفل سرور یعنی خوشی کی محفل، اس طرح سے اس دن کنڈکٹ نہیں کرنا چاہیے. اس دن خدا کا ذکر کریں. اہل بیت اطہار رضوان اللہ اجمعین، خصوصاً سیدنا امام حسین اور آپ کے جو رشتہ دار تھے اہل بیت اطہار کے جو شہزادے تھے، ان کا جو شہادتیں ہوئی، ہم ان کا ذکر کریں اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ان کے لیے درجات کی بلندی کی دعا کریں، ان کے لیے ایصال ثواب کریں. اور اس دن عاشورہ کا دن کا روزہ ثابت ہے، اس کو رکھیں. اور جو کچھ کھانے بنائے جاتے ہیں تو اس کو حلال چیز کھانے میں کوئی منع نہیں. اب ہاں دوسری بات جو ہے کہ وہ فلاں چیز انہوں نے یہ بنایا، انہوں نے یہ بنایا، یہ کیا وہ کیا، جو کچھ بھی کیا، جو چیز جائز ہے وہ جائز ہے، اس کو کوئی ناجائز نہیں کر سکتا. اور دوسری بات انما الاعمال بالنیات، کیا اعمال کا دار و مدار نیت پر ہے. اگر کوئی اچھا کھانا اس دن بنا کے کھائے، بھوکا تو نہیں رہ سکتا. اب روزہ رکھنا مستحب ہے، سنت ہے، نفل ہے، تو روزہ رکھ لے تو روزے میں بھوکا رہ سکتا. کچھ نہ کچھ تو اس کو کھانا ہے، کچھ نہ کچھ تو اس کو کھانا ہی ہے نا، حلال چیز کھانا ہے، وہ کھاتا ہے. تو پھر جو بھی اللہ کا رزق نعمت ہے وہ کھائے. فاتحہ دے دے، ایصال ثواب کر دے امام علی مقام کے لیے اور شہداء کربلا کے لیے، تو وہ تبرک بھی ہو جائے گا، وہ تبرک بھی ہو جائے گا. آپ کے نام سے کچھ غربا مساکین میں جو ہے خیرات بھی کر دے تو یہ بھی ہو جائے گا. تو یہ تمام چیزیں ممنوع نہیں ہیں فی نفسی ہی، جب تک کہ نہیں. ہاں ناصبی اور خوارج کیونکہ وہ خوشی مناتے تھے، سرخ لباس پہنتے تھے اور خوشی مناتے تھے کہ چلو علی کی اولاد اور علی کے وہ یہ جو ہے خوارج ساری مولا علی کے دشمن تھے اور مولا علی کی اولاد ختم ہوئی، ان کی جو اولاد کو جو نا یہ ان کے ساتھ یہ واقعہ ہوا، تو وہ خوشی مناتے تھے. یہ خوشی منانا، ان کی پیروی کرنا حرام ہے. مگر ہم الحمدللہ ہر ایک سنی کے دل میں محرم الحرام کی، سوا ان جاہلوں کے جو تعزیہ داری کرتے ہیں، اللہ ان کو نیک توفیق دے اور ہر مسلمان کو اللہ تبارک و تعالیٰ سنت پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے. اور اہل سنت کے جو صحیح مراسم جو قرآن و سنت سے ثابت ہیں اور جس کو ہمارے بزرگان دین نے جس کو جائز قرار دیا ہے اس پہ عمل کریں. وہاں پر جانا بھی جائز نہیں ہے. انشاءاللہ تعالیٰ ایک دن ہم تعین کرتے ہیں اور اس دن صرف اور صرف گفتگو صرف تعزیے پہ ہوگی. قریباً 8 یا 10 سوالات ہوں گے. ان سوالات کے اندر ہم سارے ٹاپکس کو تعزیے کے کور کر لیں گے کہ تعزیہ کیا ہے، اس کے اصل کیا ہے، کب شروع ہوا اور اس کے بارے میں ہمارے علماء اور مشائخین کا حکم کیا ہے. کیونکہ اب جنرل بھی ہو جائے تعزیہ کیا ہے، بدعت ہے. کیا ہے وہ؟ کون سی بدعت ہے؟ بدعت سیاح ہے، بری بدعت ہے. بدعت سیاح کرنے والا جہنمی ہے. اللہ کے رسول نے فرمایا کلو بدعت فی النار، جو قرآن و سنت کے خلاف ہے وہ. اب تعزیہ، سب سے بڑی بات تعزیہ کس کو کہتے ہیں؟ نمبر 1. اچھا تعزیہ کو تم مانتے کیا ہو؟ اس کو امام حسین کا جنازہ مان رہے، یہ خود حرام ہے. پھر اب وہ خالی ڈبہ ہے، لکڑی کا ڈھانچہ، اس کو تم سلام کر رہے ہو، یہ خود جہالت ہے. اس پہ فاتحہ پڑھ رہے ہو، یہ اور جہالت ہے. پھر وہاں پر نیاز چڑھا رہے ہو، ایک اور جہالت ہے. تو یہ بہت سارے خرافات اور جہالتوں کا مجموعہ، بہت ساری خرافاتوں، جہالتوں اور لا یعنی باتوں کے کمبینیشن کا نام ہے تعزیہ داری، جس کی اسلام میں کوئی جگہ نہیں ہے. اٹ ہیز نو پلیس ان ریئل اسلام، ان دی سنی اسلام نہیں ہے. یہ بدعت سیاح ہے. سب تمام ہمارے اکابرین کا، تمام بزرگوں کا یہی فتویٰ ہے. تو حضرات صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کی شان میں اللہ کے حبیب علیہ السلام نے فرمایا، ایک حدیث تو آپ نے سماعت فرمائی کہ اللہ فی اصحابی. اب دوسری جو صحابہ کو گالی دے، حضور کے کسی صحابی کو گالی دے، برا بھلا کہے، حضور اکرم علیہ السلام نے فرمایا